کچھ گھروں میں نا قدم رکھتے ہی دل کو عجیب سا سکون محسوس ہوتا ہے اور کچھ جگہوں سے لوٹتے وقت دل بوجھل سا ہو جاتا ہے۔ یہ حقیقت ہے کہ ہر دروازہ ہمارے لیے نہیں کھلتا اور ہر محفل ہمارے لیے بہتر نہیں ہوتی۔ دیکھیں، ہر انسان ہمارے وقت، ہماری توجہ اور ہماری صحبت کا حقدار نہیں ہوتا۔ جہاں بار بار جایا جائے وہاں قدر کم ہو جاتی ہے اور جہاں قدر نہ ہو وہاں جانا دانشمندی نہیں ہوتی۔ آج میں آپ کو ایسے گھروں کے بارے میں بتاؤں گی جن کے گھر آنا جانا بہت کم یعنی نہ ہونے کے برابر کر دینا چاہیے۔ السلام علیکم، دس از اقصا اینڈ یو آر لسننگ اقصا's لائف ٹاک۔ آئی ہوپ یو آل آر ڈوئنگ گریٹ بائی دی گریس آف اللہ۔ الحمدللہ میں بالکل ٹھیک ٹھاک ہوں اور اللہ کے فضل و کرم سے خیریت سے ہوں۔ تو سب سے پہلے نمبر پہ ایسا گھر جہاں آپ کو صحیح طریقے سے ویلکم نہ کیا جائے۔ دیکھیں، کچھ گھر ایسے ہوتے ہیں جہاں جاتے ہی دل کو سکون ملتا ہے، دروازہ کھلتے ہی مسکراہٹ سے استقبال کیا جاتا ہے، میٹھے بول بولے جاتے ہیں اور انسان خود کو عزت دار محسوس کرتا ہے۔ لیکن اس کے برعکس کچھ گھر ایسے بھی ہوتے ہیں جہاں آپ جائیں تو نہ خوشی نظر آتی ہے اور نہ ہی اپنائیت۔ سلام کا جواب بھی مشکل سے دیا جاتا ہے، ان کی باتوں میں سرد مہری ہوتی ہے اور یوں محسوس ہوتا ہے جیسے آپ کے آنے سے کسی کو کوئی فرق ہی نہیں پڑا۔ ایسے گھروں میں بار بار جانا اپنے دل کو تھکانے کے برابر ہوتا ہے۔ اگر کوئی آپ کے آنے پر خوشی محسوس نہیں کرتا نا تو بہتر یہی ہے کہ آپ اپنی عزت اور سکون کو ترجیح دیں۔ مثال کے طور پر اگر کبھی آپ کے ساتھ ایسا ہو کہ آپ کسی کے گھر جائیں اور وہ لوگ اپنے ہی کاموں میں مصروف رہیں، آپ سے بات کرنے یا آپ کو بٹھانے کی بھی خاص توجہ نہ دیں، یا ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ آپ کے آنے پر ان کے چہروں پر ناگواری نظر آئے، جیسے آپ کا چلے جانا ان کے لیے بوجھ ہو۔ ان حالات میں نا سمجھداری پھر یہی ہے کہ آپ خود کو زبردستی ان پر مسلط نہ کریں، کیونکہ جہاں محبت، عزت اور خلوص نہ ملے وہاں کم جانا ہی بہتر ہوتا ہے۔ اور دوسرے نمبر پر منفی سوچ رکھنے والے لوگوں کے گھروں میں بھی مت جائیں۔ دیکھیں، ایسے لوگ ہو سکتا ہے کہ آپ کو بڑی گرم جوشی سے ملیں، مسکرا کر بٹھائیں، چائے پانی بھی پیش کریں، مگر تھوڑی ہی دیر کے بعد نا ان کی باتوں کا انداز بدل جائے گا، ان کی گفتگو میں طنز شامل ہو جائے گا اور ایسی باتیں شروع کر دیں گے جو آپ کے دل کو چبھنے والی ہوں گی۔ کبھی آپ کے حالات پر جملے کسے جائیں گے، کبھی آپ کے کام یا زندگی کے فیصلوں پر ہلکے ہلکے طنز کیے جائیں گے۔ ہو سکتا ہے کہ آپ خوشی کے ساتھ کوئی بات انہیں بتائیں مگر وہ اس خوشی میں شریک ہونے کی بجائے فوراً مایوسی یا خدشے کی باتیں شروع کر دیں گے۔ مثال کے طور پر آپ نے ان سے کہا کہ میرے بیٹے نے یا میرے بابا نے یا میرے بھائی نے نیا کاروبار شروع کیا ہے، تو ایسے لوگ بجائے مبارکباد دینے اور برکت اور کامیابی کی دعا دینے کے فوراً یہ کہہ دیں گے کہ یہ کاروبار تو ٹھیک نہیں ہے، وہ تو فلاں نے بھی کیا تھا، اسے تو بہت نقصان ہوا تھا۔ اس طرح ایسے منفی لوگوں کی باتیں سن کر نا انسان کی اپنی خوشی آہستہ آہستہ کم ہونے لگتی ہے۔ ایسے لوگ بظاہر نارمل گفتگو کر رہے ہوتے ہیں مگر ان کی باتوں میں امید کی کمی اور منفی سوچ زیادہ ہوتی ہے۔ اس لیے بہتر یہی ہے کہ آپ اپنے منصوبے اور اپنی خوشیاں ہر ایک کے ساتھ شیئر نہ کریں، کیونکہ ہر شخص آپ کی خوشی میں خوش ہونے والا نہیں ہوتا۔ اور تیسرے نمبر پر خودغرض اور مطلبی لوگوں کے گھروں میں بھی مت جائیں۔ دیکھیں، خودغرض اور مطلبی لوگوں کے گھروں میں بھی نا زیادہ آنا جانا نہیں رکھنا چاہیے۔ ایسے لوگ بظاہر بہت اچھے لگتے ہیں، باتیں بھی بہت پیار سے کرتے ہیں، مگر ان کی توجہ صرف اپنے ہی فائدے تک ہوتی ہے۔ جب تک انہیں آپ سے کوئی کام ہو وہ بڑی محبت سے بلاتے ہیں، حال احوال بھی پوچھتے رہتے ہیں اور آپ کے قریب رہتے ہیں، لیکن اگر آپ کو ان کی ضرورت پڑ جائے نا تو وہی لوگ دوری اختیار کر لیتے ہیں، اپنی مصروفیت کا بہانہ بنا لیتے ہیں یا بالکل خاموش ہو جاتے ہیں۔ ایسے لوگوں کے ساتھ بھی میل جول رکھنے سے نا انسان کو اکثر مایوسی ہی ملتی ہے۔ اس لیے بہتر یہی ہے کہ اپنے وقت، اپنی محبت اور اپنی توانائی ان لوگوں پر صرف کریں جو خلوص رکھتے ہوں۔ زندگی میں نا ہر دروازہ کھٹکھٹانا ضروری نہیں ہوتا، کچھ دروازوں سے دور رہنا ہی انسان کو عزت اور سکون دیتا ہے۔ کیا آپ ان باتوں سے اتفاق کرتی ہیں؟ کمنٹ میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ اینڈ اف یو لائک دس ویڈیو پلیز سبسکرائب ٹو مائی چینل اینڈ شیئر اٹ ود یور فرینڈس اینڈ family members. Maybe this small message can change someone's life. See you in the next video, inshallah. Till then, stay happy and stay positive.